رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عزاداران سید الشہداء، آج کی یہ مجلس اور اس مجلس میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کا موضوع ہے عظمت شہداء، خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کی عظمت خود قرآن بتا رہا ہے. اور قرآن بتا رہا ہے، خدا تعالی میں ارشاد فرما رہا ہے ولا تحسبن، اور اے انسانوں سوچنا بھی مت، گمان بھی مت کرنا. پروردگار ایک پہرا لگا رہا ہے، ایک فاؤنڈیشن لگا رہا ہے، سوچ پہ پہرا لگا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اس موضوع کے بارے میں سوچنا بھی مت. کس بات کے بارے میں؟ قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہے، یہ تصور بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت کہ وہ مردہ ہے، بلکہ حقیقت کچھ اور ہے. کیا حقیقت ہے؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ و جاوید ہے. عند ربہم یرزقون، وہ خدا کے نزدیک ہیں اور رزق بھی دے رہا ہے. یہ ان کی زندگی کی علامت ہے. تو عزیزان محترم، یہ شہداء کے بارے میں پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. اور دوسری جگہ سورہ مبارک ملک میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں اپنی قدرت کے متعلق کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ بابرکت ذات ہے خدا کی کہ جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے اور وہ اس ملک پر اختیار بھی رکھتا ہے. اور پھر پروردگار فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ پروردگار جس نے خلق کیا، موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا، موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا. یہ آیت اور یہ آیت کی جو شہداء کی عظمت میں خداوند عالم نے بیان کی، ان دونوں آیت کی روشنی میں اگر ہم نتیجہ دیکھنا چاہیں تو ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے دل میں موت کا ڈر نہ رہے، موت کا خوف نہ رہے. موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت کوئی خوف کی شے نہیں ہے، بلکہ پروردگار بتا رہے ہیں الذی خلق الموت، وہ اللہ جس نے موت کو خلق کیا. اس کا مطلب اللہ خالق ہے اور موت مخلوق ہے. اللہ خالق ہے، موت مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے، حیوانات مخلوق ہیں، انبیاء مخلوق ہیں، ملائکہ مخلوق ہیں. اللہ کے علاوہ جتنی بھی شے ہیں وہ تمام اشیاء مخلوق ہے. اللہ خالق ہے. اے انسان تو بھی مخلوق ہے، تیری موت بھی مخلوق ہے. اور ایک مخلوق کو حق نہیں وہ دوسری مخلوق سے ڈرے، بلکہ تمام مخلوقات کو یہ حق ہے کہ وہ خدا سے ڈرے، اپنے خالق سے ڈرے. اور جو اس حقیقت امر کو سمجھ لیتے ہیں الذی خلق الموت، اس نے موت کو خلق کیا، پھر وہ موت سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں، موت سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں، موت سے کبھی فرار حاصل نہیں کرتے، بلکہ
بلکہ وہ راہ خدا میں آ کر اپنے آپ کو پیش کر کے بتاتے ہیں کہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت اپنے آپ کو خدا کے نزدیک کرنے کی چیز ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اور واقعی میرے عقیدے کی بات ہے، اپنے عقیدے کی بات ہے۔ کبھی بھی یہ تصور نہ کیجیے گا کہ اگر ماہ محرم کی ابتدائی ایام چل رہے ہیں، بڑا ساتھ بلایا گیا ہے پڑھنے کے لیے، مجمع کھچا کھچ کھڑا ہوا ہے، تو مجلس بڑی مجلس ہے۔ اور اگر 27 محرم کو کوئی مجلس ہو رہی ہے، دو مجلس کوئی معمولی مجلس ہے نہیں، مجلس چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ آج کل انسانوں کے تصورات ایسے ہو گئے ہیں کہ انسان اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنی سمجھ کے اعتبار سے کسی مجلس کو چھوٹا سمجھتا ہے، کسی کو بڑا سمجھتا ہے، مگر مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جو مجلس حسین کے نام پہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑی مجلس ہوتی ہے۔ جو ہمیشہ حسین کے نام پہ ہوتی ہے وہ بڑی مجلس ہوتی ہے، وہ کوئی عام مجلس نہیں ہوتی، کوئی چھوٹی مجلس نہیں ہوتی۔ ہم گئے اشرا پڑھنے کے لیے، پہلی دوسری تیسری مجلس پڑھی تو دو تین لوگوں نے آ کے اس طریقے سے بولا کہ مولانا آپ جو ہے شروع میں ہی بڑی جوشیلی مجلسیں پڑھ رہے ہیں اور بڑی زبردست مجلسیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیا کریں؟ کہنے لگے ابھی ہلکی پھلکی مجلسیں پڑھی اور 6 7 8 محرم جب آئے گی اس وقت میں بڑی مجلسیں پڑھیے گا۔ میں نے کہا آپ کا معیار ہمیں سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، یہ آپ کا بنایا ہوا معیار ہے کہ کچھ لوگ مجلس کو اپنے معیار کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مجلس ہلکی مجلس ہے، یہ مجلس بڑی مجلس ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 محرم کو اگر مجلس ہو وہ بھی بڑی مجلس ہے، 8 ربیع الاول کو بھی ہو تو وہ بھی بڑی مجلس ہے۔ کیا وہ بڑی مجلس کیوں ہوتی ہے؟ کیا تو یہ عقیدہ چھوڑ دو کہ فاطمہ ہر مجلس میں آتی نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ فاطمہ ہر مجلس میں آتی ہے، اس کا مطلب جس دن مجلس ایسا برپا ہو وہ بڑی عظیم مجلس ہے، کیونکہ وہاں فاطمہ زہرا تشریف آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان محترم، یہ عظمت حسین ابن علی کہ اس کے نام میں جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوں، وہ چھوٹا موٹا پروگرام نہیں ہوتا، وہ چھوٹی مجلس نہیں ہوتی، وہ عظیم مجلسیں ہوتی، وہاں ملائکہ آتے ہیں، وہاں مقدس اور مطہر اہل بیت اطہار تشریف لاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم شہیدوں کے بارے میں جو ارشاد فرماتا ہے اس کے متعلق انسان کو منع کیا گیا ہے کہ انسان تصور نہ کرے کہ یہ لوگ مر گئے، یہ لوگ زندہ ہیں، اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ ایک معیار خدا نے دیا ہے، وہ کون سا معیار ہے؟ وہ معیار یہ ہے کہ ظاہر میں انسان کو نظر آئے گا کہ سانسیں رک گئی، ظاہر میں انسان کو نظر آئے گا کہ بدن کام کرنا بند کر چکا ہے، ظاہر میں انسان کو نظر آئے گا کہ انسان خاموش ہے، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ سن نہیں سکتا۔ تو یہ ظاہر جو نظر آتا ہے انسان کو، تو انسان کہہ دیتا ہے مردہ ہو گیا، یہ تو مر گیا، ظاہر دیکھ کر مر گیا سمجھتا ہے انسان۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ سانس لینا ہی زندگی کی علامت ہے، ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ کھانا پینا اور بولنا ہی زندگی کی علامت ہے، بلکہ اسلام نے 2 معیار ہمیں عطا کیے، زندگی کے اور موت کے معیار۔ ان معیار کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک معیار وہ کہ جو اس دنیا سے چلے گئے، نہ بول رہے، نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ سانس لے رہے ہیں، مگر اسلام ان کو زندہ کہہ رہا
بہتر ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو یزید کے دسترخوان پہ ٹکڑے کھاتے ہوئے اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہیں. امام بتانا چاہتے ہیں کہ وہ یزید کے دسترخوان پہ کھانے والے زندہ نہیں ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں، مگر جو کربلا میں 72 پہنچیں گے وہ آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے. قیامت تک زندہ رہیں گے. موت و حیات کا فلسفہ حسین نے بتایا ہے. اور آج اگر کوئی قوم ہے کہ جس کے دل میں موت کا ڈر نہیں پایا جاتا تو وہ حسینی قوم ہے. حسینی قوم ہے. عزیزو، انسان اپنی زندگی میں کیا تلاشتا ہے؟ کامیابی. ہر میدان میں کامیابی تلاشتا ہے. انسان اپنے بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالتا ہے. کیوں؟ مولانا کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. اسکول ختم کیا، اچھے سے اچھے کالج میں ڈالا، پیسہ خرچ کیا. کیوں؟ مولانا کامیاب ہو جائے گا. اچھے سے اچھا بزنس اس کو ہمارا کر کے دیا. کیوں؟ کامیاب ہو جائے گا. ہندوستان میں کامیاب نہیں ہوا تو سوچا چلو بیرون ملک بھیج دو، دبئی بھیج دیا. کیوں؟ شاید کامیاب ہو جائے گا. اچھی سے اچھی نوکری دلوا دی. کیوں؟ شاید کامیاب ہو جائے گا. انسان تھا، اس کے مزاج میں کامیابی تھی، جگہ جگہ کامیابی کو تلاش کرتا رہا. کبھی اسکول میں کامیابی کو تلاش کیا، کبھی کالج میں کامیابی کو تلاش کیا، کبھی بزنس میں کامیابی تلاش کی، کبھی تجارت میں کامیابی تلاش کی، کبھی جاب میں کامیابی تلاش کی. انسان کامیابی تلاش کرتا رہا، مگر کامیابی انسان کو ملی یا نہیں ملی خود انسان کو پتا نہیں لگتا کہ انسان کامیاب ہوا یا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان دولت کما لینے کو کامیابی سمجھتا ہے، یہ انسان مکان بنا لینے کو کامیابی سمجھتا ہے، مگر یہ اکیلی کامیابی نہیں ہوتی. ہر انسان کامیابی کے پیچھے ہوتا ضرور ہے، مگر کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ پتا نہیں ہے. عزیزان محترم، اگر ہر انسان کامیابی کے پیچھے ہوتا ہے تو ذرا پوچھئے علی سے، اے کائنات کے امیر، کیا آپ بھی کامیابی کے پیچھے ہیں؟ علی کہیں گے ہاں میں بھی کامیابی کے پیچھے ہوں. تو علی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیے کہ علی کو کامیابی کب ملتی ہے. علی آئے، علی میں آنے کے بعد میں بدر کے میدان میں جنگ بدر میں کفار کو جوہر دکھایا اور کفار سے رسول کو بچایا، مگر علی کو کامیابی نہیں ملی. علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. جنگ بعد میں سب فرار ہو گئے، علی فرار نہیں ہوئے. ہم منتظر تھے شاید علی کہے میں کامیاب ہو گیا. علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. خیبر میں آئے، 2 انگلیوں پہ درے خیبر کو اٹھایا. میں نے کہا یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی علی کہیں گے، مگر علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. خندق میں آئے، ایک مرتبہ عمر ابن عبدود کو مارا. میں نے کہا اب علی کہیں کامیاب ہو گیا. علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. میں دیکھتا چلا گیا، علی کہہ ہی نہیں گیا میں کامیاب ہو گیا. فتح مکہ ہوئی، علی کے قدم دوست رسالت پہ پہنچے. میں نے کہا شاید کہہ دیں گے علی کامیاب ہو گیا. علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. میں حیران تھا یہ علی کامیابی کا اعلان کیوں نہیں کرتے. میرے کان بے تاب تھے کہ علی کی زبان سے سنوں، مگر یہ کبھی نہ سنا. 19 رمضان مسجد کوفہ، نماز صبح پہلا سجدہ. جب ابن ملجم کی ضربت لگی، آواز آئی فزت ورب الکعبہ. آج علی کامیاب ہو گیا. میں کہوں گا مولا ابھی تک کیوں نہیں کہا آپ کامیاب ہو گئے. علی جواب دیں گے میں بتانا چاہتا ہوں دوسروں کے سر کاٹنا اصلی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اپنا سر دے دینا انسان کی کامیابی ہے. صلوات پڑھے محمد چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی سلامتی امام زمانہ بلند سلوان. اصلی کامیابی اپنے آپ کو خدا کے بارگاہ میں پیش کرنا ہے. ہم کیسے اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ عزیزو، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں موت نہیں ہے. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں مر سکتا. کب مجھے موت آئے گی یہ اللہ کو پتا ہے. موت اللہ
مگر علی نے کہا نہیں، اپنی جان دے دینا خدا کی بارگاہ میں، یہ کامیابی ہے ہماری، یہ کامیابی ہے۔ اور جو باپ کی سیرت تھی کربلا میں، وہی بیٹے کی سیرت نظر آئی، وہی حسین کی سیرت نظر آئی۔ حسین نے مختصر مجمع اکٹھا کیا، کربلا میں 72 کا مجمع اکٹھا کیا، مگر 72 بے نظیر تھے، 72 بے مثال تھے، 72 نائب تھے، ایسے 72 تھے کہ کائنات کے کروڑوں ان 72 کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ایسے 72 تھے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں سب کچھ تھا، لیکن ان 72 میں جو کوالٹیز تھی، خاصیت تھی، وہ اور کسی میں نہیں تھی۔ باقی دنیا کے افراد مرنے سے ڈرتے ہیں، مگر یہ کربلا میں جو 72 آ گئے تھے، ان کے اندر موت سے ڈر نہیں تھا، یہ موت سے گھبرا نہیں رہے تھے، یہ موت سے ڈر نہیں رہے تھے۔ آج اگر انسان حیران اس بات پہ ہوتا ہے کہ کیسے خنجروں کو دیکھ کے انسان کو ڈر نہ لگے، کیسے خنجروں کو دیکھ کے انسان خوف نہ کھائے، گھبرائے نہ، وہ 12 چنار کا منظر دیکھ لیں۔ 12 چنار میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب اس حسین کے گلے کو کاٹا گیا، خدا کی قسم، نہ تو اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، نہ موت سے ڈر تھا، نہ موت سے گھبراہٹ تھی۔ کاٹنے والے اس کا گلا کاٹتے رہے، مگر انسان سوچ رہا ہوگا شاید ابھی ریکویسٹ کرے گا، شاید ابھی گر گرائے گا، معافی کی بھیک مانگے گا، گھبرائے گا، پریشان ہوگا۔ خنجر دیکھ لیا ہے، خنجر دیکھ کے کون نہیں گھبراتا، مگر اس حسینی نے خنجر کو تو دیکھ لیا، مگر خنجر دیکھ کے بھی گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا، خنجر دیکھ کے پریشان نہیں ہوا۔ حسین کے چاہنے والے کو زمین پہ لٹا دیا گیا، زمین پہ لٹا دیا گیا، مگر نہ تڑپ رہا ہے، نہ مضطرب ہے، نہ پریشان ہے، نہ بے چین ہے، اطمینان پایا جاتا ہے۔ عزیزوں یہ اطمینان کہاں سے ملا؟ خنجر گلے پہ چڑھ گیا مگر بے چینی نہیں، اطمینان ہے تو یہ کٹنے والا، سر کٹانے والا 1400 سال بعد بھی بتا رہا ہے میں اس حسین کا ماننے والا ہوں کہ جسے کربلا کے میدان میں خدا نے نفس مطمئنہ کہا تھا۔ حسین والوں کے پاس میں سب کچھ ہوگا، موت سے گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ حسین والے کے پاس یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جو حسین کے پاس اطمینان تھا، نہ گھبرایا، نہ ڈرا، نہ پریشان ہوا۔ اور وہی منظر کہ جو کربلا کا منظر تھا، وہی منظر زمانے نے دوبارہ دیکھا کہ حسین والے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ انسان ہتھیار خریدتا کیوں خریدتا ہے؟ انسان لوگوں کو ڈرا سکے، لوگوں پر روک طاری کر سکے۔ ہزاروں کے لاکھوں کے ہتھیار انسان نے خریدے کہ سامنے والے کو ڈرا سکے، مگر لاکھوں کروڑوں کے ہتھیار فیل ہو جاتے ہیں، لاکھوں کے تیر فیل ہو جاتے ہیں کہ جب چلانے والا چلاتا ہے نا، مگر تیر کھانے والا گھبراتا نہیں ہے، مسکرا کے بتاتا ہے یہ حرملا میں نے تیرے تیر کی اوقات بتا دی۔ انسان ہتھیار لیتا ہے سامنے والے کو ڈرانے کے لیے، مگر ادھر سے تیر کا وار ہوتا ہے، ادھر سے ایک تبسم کا وار اصغر کا تیر کے وار کو ناکام کر دیتا ہے۔ یہاں گھبراہٹ نہیں ملے گی، یہاں ڈر و خوف نہیں ملے گا، یہاں شجاعت ملے گی، یہاں صداقت ملے گی، یہاں صبر ملے گا۔ اور یہ وجہ ہے عزیزوں، 1400 سال سے ظالم پریشان، ظالم گھبرایا ہوا۔ عزیزوں یہ بھی تاریخ دیکھیے، کربلا میں 72 کا لشکر گھبرایا ہوا نہیں تھا، مگر 1.25 لاکھ کا لشکر گھبرایا ہوا تھا۔ ادھر 72 میں ڈر نہیں تھا، 1.25 لاکھ کے لشکر میں ڈر تھا۔ میں نے قاری مجید سے سنا ہے کہ باقاعدہ ان 1.25 لاکھ میں لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دعا کرو کچھ بھی ہو جائے مگر کل عباس سے سامنا نہ ہو، کل عباس سے سامنا نہ ہو۔ پتہ یہ چلا 1.25 لاکھ تھا، ہتھیار تھے،
اور 72 میں کچھ بچے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، مگر خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، ہراس نہیں ہے۔ یہ 72 بتا رہے ہیں کہ اگر حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تبسم کے ساتھ انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ عزیزو، یہ شہادت ہماری میراث ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے یہ شہید کر دیے گئے پاکا چنار میں یہ واقعہ یزیدیوں کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے، یزید والوں کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے، مگر لاکھوں لوگ ایران میں، عراق میں، لبنان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، ہندوستان میں لاکھوں لوگ نماز شب میں دعا کر رہے ہیں شہادت کی، دعا کر رہے ہیں شہادت کی۔ انسان کی فکر یہ ہے کہ انسان اپنی سلامتی کی دعا کرتا ہے، مگر حسینی اپنی شہادت کی دعا مانگتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے کتنے افراد نماز شب میں کھڑے ہوئے، پروردگار اللہم ارزقنی توفیق الشہادہ، خدا توفیق شہادت دے دے۔ کیا ہو گیا؟ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگرچہ کہ ہزاروں شہید ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں انسان کو، لیکن انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ شہادت اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ بڑے قسمت والے وہ انسان ہوتے ہیں کہ جو اس کی بارگاہ میں شہید ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں شہید ہونے کے لیے ہاتھوں کو بارگاہ خدا میں اٹھانا پڑتا ہے۔ پروردگار مجھے شہادت دے دے۔ امام حسین کا کیا ہی مرتبہ، کربلا والوں کا کیا ہی مرتبہ۔ ہندوستان میں 2 شہیدوں کی قبریں جن کا مرتبہ تمام ہندوستان میں آج تک سب سے زیادہ ہے۔ علماء فقہاء جتنے بھی گزرے ہیں، یہ 2 شہید ایسے تھے جنہوں نے ہندوستان میں شیعت کو بچایا اور مکمل طور سے شیعت کے دفاع میں شہید ہوئے۔ کربلا والوں کی شہادت کے بعد 4 شہیدوں کی فہرست بنائی گئی کہ یہ سب سے بڑے شہید کربلا کے بعد، جس میں سے پہلے 2 شہید عراق میں ہیں، تیسرے اور چوتھے شہید یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہندوستان میں۔ شہید ثالث آگرہ کی سرزمین پہ ہے اور شہید رابع چوتھے شہید دہلی کی سرزمین پہ۔ جب ان شہیدوں کی تاریخ کو پڑھیں گے، دونوں عالم تھے، دونوں فقیہ تھے اپنے زمانے کے۔ ایک کو اکبر کے بیٹے سلیم نے شہید کرایا، مگر دونوں کا مرتبہ دیکھیے عزیزو، دونوں کا رتبہ دیکھیے آپ۔ یہ جو ہے نا شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ رہتا ہے، مگر شہید اس دنیا سے جاتا ہے اسلام کی بقا کا ضامن بن کے جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ شہید ثالث، تیسرے شہید، اور یہ ایران سے آئے تھے ہندوستان میں، اور علم کا عالم یہ تھا کہ ہر مذہب کے انسان کو اس کے فقہ کے متعلق جواب دیتے تھے۔ اتنے بڑے عالم تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ بادشاہ اکبر کے دربار میں آتا تھا تو پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ تمہاری فقہ کون سی، کس مسلک کے ماننے والے، یعنی تھے شیعہ، مگر ہر مسلک کے انسان کو اس کے مسلک کے حساب سے جواب دیتے تھے۔ بادشاہ اکبر کی نظر میں بہت مولد اعتبار، اور یہ بھی علماء سے سنا ہے کہ اکبر کے دربار میں جو 9 رتن تھے، یعنی وہ 9 بڑی بڑی شخصیتیں کہ جو اکبر کے دربار کو چلایا کرتے تھے، ان 9 رتنوں میں قاضی نور اللہ شستری شامل ہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے۔ پوری زندگی اکبر کی گزر گئی، اکبر نے اعتماد کیا اور قاضی نور اللہ شستری کو قاضی القضات بنایا، تمام قاضیوں کا قاضی۔ آخری فیصلہ قاضی نور اللہ شستری کا ہوتا تھا، مگر کچھ متعصب لوگوں کو، کچھ یزیدی فکر کے لوگوں کو شہید ثالث کی یہ عظمت برداشت نہ ہوئی، اور ایک مرتبہ جب دیکھا کہ نہیں اکبر کے ساتھ ہمارا کام نہیں بن رہا ہے، جب اکبر کے بعد اکبر کا بیٹا بادشاہ بنا تو طرح طرح سے اس کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی کہ تیرے دربار میں یہ
بنگال میں شیعت کی تبلیغ کر رہے ہیں. ان کی کتابوں کو دیکھا جائے, ان کے گھر کو چیک کیا جائے, اور جب اس طریقے سے اس کو بھڑکایا گیا تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں اس نے حکم دے دیا کہ نور اللہ شستری کو قتل کر دیا جائے. اور قتل ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان کی زبان کو بدھی سے کھنچوایا گیا, اور ان کی زبان کو کھنچوا کر ان کے جسم کو اس جگہ پہ پھینکا گیا کہ جہاں لوگ نجاست پھینکتے تھے. شہید بھی کیا گیا, جسم کی بے حرمتی بھی کی گئی. مگر عزیزان محترم, قانون قدرتی ہے کہ اگر کوئی اس کی بارگاہ میں شہید ہو رہا ہے, خدا اس شہید کی عظمت کو جھکنے نہیں دیتا, دبنے نہیں دیتا. تاریخ میں 2 پیغمبر باپ بیٹے شہید ہوئے, جناب زکریا, جناب یحییٰ, دونوں باپ بیٹوں کو شہید کیا گیا. جناب زکریا اللہ کے پیغمبر تھے, جناب یحییٰ اللہ کے پیغمبر تھے, دونوں باپ بیٹے پیغمبر تھے. جناب پہلے یحییٰ کو شہید کیا گیا, اور جناب یحییٰ کو جب شہید کیا گیا تو ان کے کٹے ہوئے سر کو دربار میں حاکم کے سامنے پیش کیا گیا. علماء کہتے ہیں یحییٰ کی شہادت میں امام حسین کی شہادت کی شفاعت ہے. کٹے ہوئے سر کو پیش کیا گیا. جب یحییٰ کی شہادت کی خبر زکریا کو پہنچی, ان کے بابا کو پہنچی, اور ادھر سے یحییٰ کو شہید کرنے والے اب زکریا کی تلاش میں نکلے, تو جناب زکریا ایک پیڑ تھا جس نے اپنے تنے کو کھولا اور کہا کہ اللہ کے پیغمبر آ جائیے, میں آپ کو امان دیتا ہوں. اس پیڑ کے تنے کے اندر جناب زکریا داخل ہوئے اور پیڑ واپس بند ہو گئے. ایک ابا کا دامن باہر رہ گیا, وہاں شیطان کھڑا تھا. جب تلاش کرنے والے آئے, قتل کرنے والے آئے, اور اس شیطان نے انہیں بھڑکایا. جہاں بھی اللہ کے ولی کی, اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کی شہادت کو قتل کرنے کو لوگوں کو بھڑکا رہا ہو کوئی, تو سمجھ لو شیطان ہے. شیطان نے کہا کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ اس پیڑ کے اندر ہے. کہا پیڑ سے کیسے جا سکتا ہے؟ کہا وہ تو جادوگر ہیں, انہوں نے کوئی جادو کیا اور پیڑ کے اندر چلے گئے. روایت کہتی ہے ایک آڑا منگوایا, اور اس آڑے سے پیڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. نتیجے میں جناب زکریا کا بدن پیڑ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو. ادھر جناب زکریا کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا, 2 نبیوں کا خون بہا, 2 نبیوں کا خون بہا. اور ایک مرتبہ جب ان کے خون کو بہا دیا گیا, وہ مقام کہ جہاں اس پیغمبر کو شہید کیا گیا. عظمت شہید چھپ نہیں سکتی, دب نہیں سکتی. جتنا انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے, خدا اتنا اس شہید کی عظمت کو بلند کرتا ہے. وہاں جہاں خون پڑا تھا, قتل کرنے والوں نے صاف کرنے کی کوشش کی. جتنا صاف کرتے تھے خون پھر جوش مارتا تھا, پھر خون جوش مارتا تھا. کہا کہ اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے. مٹی ڈال دی گئی. چاہتے کیا تھے؟ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ کوئی شہید ہوا ہے. چاہتے تھے کہ شہادت چھپ جائے, چاہتے تھے کہ شہید کی عظمت کا لوگوں کو پتا نہ لگے. کہ مٹی ڈالی گئی, مٹی ڈالی گئی. اس مٹی کے اوپر سے خون جوشا, اور مٹی ڈالی گئی. پھر خون نے جوش مارنا شروع کیا. جتنا مٹی ڈالتے جاتے تھے اتنا خون اور جوش مارتا جاتا تھا. یہاں تک کہ جب خون زمین پہ تھا, دور سے لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا, لیکن وہ مٹی ڈالتے گئے, خون جوش مارتا گیا. اب ایک ٹیلا بن گیا, اور اب اس ٹیلے سے خون جوش مار رہا تھا. ہر آنے جانے والا گزرتے وہ پوچھ رہا تھا یہ کس کا خون ہے, یہ کس کا خون ہے. مجبوراً بتانا پڑ رہا تھا کہ یہاں کسی کو ناحق قتل کیا گیا. چاہتے تھے چھپانا, مگر چھپا نہ پائے. پروردگار کا فیصلہ یہ تھا تم جتنی مٹی ڈالتے رہو گے اتنا خون جوش مارتا رہے گا. تم چھپاتے رہو گے, اللہ چھپنے نہیں دے گا. مظلوم کا خون ہے, اپنا اثر دکھائے گا. جب تک ایک ایک قاتل کو برباد نہ کر دے یہ خون خاموش نہیں ہوگا. اور روایت یہ کہتی ہے کہ اس زمانے میں بادشاہ اس قوم کے 70,000 افراد کو قتل کیا. اس شہادت کے نتیجے میں بدلے
تب جا کے وہ خون خاموش ہوا. یعنی 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا تاکہ وہ نبی خدا کا خون خاموش ہو جائے. اور یہاں قاضی اللہ شستری کے جنازے کو، بدن کو وہاں کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا کہ جہاں لوگ نجاست ڈالتے تھے. کیا چھپ جاتا یہ خون؟ کیا یہ شہادت چھپ جاتی؟ چاہتے تھے کہ شہادت چھپ جائے. سر کو کاٹ دیا گیا، بدن کو پھینک دیا گیا کوڑے کے ڈھیر میں. مگر ہر کوئی اپنا اپنا کام کر چکا، لیکن جب شہادت شہید دیتا ہے تو آخر میں خدا اپنا کام کرتا ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک تاجر کے خواب میں آئی اور آنے کے بعد کہا کہ تو یہاں سو رہا ہے اور میرے ایک فرزند کا جنازہ وہاں پورے کے ڈھیر میں پڑا ہے. جب بیدار ہو اس کو دفن کر، عزت و احترام کے ساتھ دفن کر. بی بی خواب میں آئی، اپنا بیٹا کہا شہید کو، قاضی نور اللہ شستری کو، اور حکم دیا کہ اس کے جنازے کو دفن کر. میں کہوں گا ذرا تصور کرے بی بی نے اپنا بیٹا کیوں کہا. بی بی بتانا چاہتی ہے کہ حسین میرا بیٹا ہے، مگر حسین کی عظمت یہ ہے کہ راہ خدا میں شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے آپ کو شہید کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی طرح قیامت تک حسین کے راستے پہ جو بھی شہید ہوتا رہے گا فاطمہ اسے اپنا بیٹا کہتی رہے گی. ان شہیدوں کو بے وارث نہ سمجھنا، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. یہ جو بالا چنار میں شہید ہو رہے ہیں یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. فاطمہ سے ان کا رابطہ ہے. کیوں؟ فاطمہ نے حسین کو شہادت کے لیے پالا، اس کے بعد عزت و احترام سے دفنایا ہے. اور آج زمانہ دیکھیں ان کے مزار پر، ان کی قبر پر کیا روحانیت ہے، کیا معنویت ہے. اپنے ہوں کہ پرائے، ہندو ہو کہ مسلم، جو جا رہا ہے سالی صاحب کے مزار پر وہ اپنی مرادوں کو پا رہا ہے. مرزا محمد کامل دہلی میں شہید رابع مدفون ہے، زہر دے کے شہید کیا گیا. وہاں بھی جو جا رہا ہے اپنی مرادوں کو پا رہا ہے. شہادت رائے گاہ نہیں جاتی، جو جا رہا ہے اپنی مرادوں کو پا رہا ہے. اور خدا بتا رہا ہے کہ دیکھو اس شہید کی عظمت کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے. تو میں ایک جملہ کہوں گا کہ جب 1400 سال بعد شہید ہونے والوں کے یہ مقام اور یہ منزلت ہے تو سوچو جو 1400 سال پہلے کربلا میں شہید ہوئے ان کا کیا مقام ہوگا. یہ تو ان کے غلام لوگوں کی مرادوں کو پورا کر رہے ہیں. عظیم و شہادت بڑا عظیم مرتبہ ہے، بہت عظیم مرتبہ ہے. شہید کرنے والا سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، مگر یہ خون کا قطرہ جو نمک بہتا ہے نا، یہ قاتل کی موت بنتا ہے، شہید کی حیات کی ضمانت بنتا ہے. اور آج بھی زمانہ دیکھے گا کہ بالا چنار کے مظلوم شیعوں کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی، کیونکہ حقیقت عمل یہ ہے حسین سے خطرہ تھا حکومت کو، اور یہی خطرہ وجہ بنا کہ حسین کو شہید کیا جائے. مگر شہادت حسین کے بعد حکومت سمجھ گئی کہ جتنا خطرہ حسین زندہ حسین سے نہیں تھا اتنا شہادت کے بعد اور زیادہ خطرہ بڑھ گیا. جتنا زندہ حسین سے خطرہ تھا اس سے زیادہ خطرہ حسین کی شہادت سے ہو گیا. اور ایسے ہی تاریخ نے دکھایا جہاں جہاں بھی شہید کرنا چاہا کسی خدا والے کو، کسی حسین والے کو، اس سے جتنا خطرہ تھا اس سے زیادہ خطرہ اس کی شہادت سے ہوا. دشمن قتل کر کے بھی ناکام رہا اور ہم ہر جگہ قتل ہو کے بھی کامیاب ہو گئے. صلوات پڑھتے محمد بڑا اشرف ہے. یقیناً ہمارا تو حق بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے. ان شہداء کا ہماری گردنوں پہ احسان ہے، ہماری گردنوں پہ احسان ہے. جب کوئی ملک کے لیے شہید ہوتا ہے، دیش کے لیے شہید ہوتا ہے
مگر اس کا ہماری گردن میں احسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ملک میں چین سے سو رہے تھے تو وہ سرحد پر جاگ کر ہمارے ملک کی حفاظت کر رہا تھا، تو اس کا بھی ہماری گردن میں احسان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کے لیے شہید ہو رہا ہے تو اس کا بھی ہماری گردن میں احسان ہے. وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جس دین پہ ہم جس دین کو کھل کر فالو کر رہے ہیں اسی دین کی حفاظت کے لیے کہیں کوئی حسین کا ماننے والا اپنی گردن دے رہا. ایسے ہی ہم سکون سے عزاداری نہیں کر رہے، کہیں کوئی شہادت دے رہا ہے جس کی ہمیں جس کے اثر سے جس کی برکت سے ہمیں یہ امن و امان مل رہا ہے. تو ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ ہمارا حق بنتا ہے ان شہداء کے حق میں دعا کریں، ان کے حق میں دعا کریں، آواز احتجاج بلند کریں. کم سے کم مظلوموں کے حق میں دعا ضرور انسان کو کرنی چاہیے. جو شہید ہو گئے ان کی بلندی درجات کے لیے انسان مجلسوں کا اہتمام کرے، مجالس کرائے، ایصال ثواب کرے، اور جو زندہ ہے زخمی ہے ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کرے. اور اس کے علاوہ بھی ایک حق جو بنتا ہے وہ حق یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھائے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائے. اور مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھانے کے لیے انسان کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ مظلوم ہمارے ملک کا ہے یا نہیں، مظلوم ہمارے شہر کا ہے یا نہیں، بلکہ کہیں بھی کسی بھی ملک میں اگر کوئی ظلم کا شکار ہے تو ہمارا فریضہ ہے، ہم کربلا والے ہیں، ہم اس کے حق میں آواز بلند کریں. واقع پارا چنار کے مجاہد وہ امام حسین سے محبت رکھنے والے آج اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر کے سرخرو ہو رہے ہیں. ایک اور بات کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کچھ نہیں کر رہا، ایران کیوں کچھ نہیں بول رہا ہے، اتنے بڑے بڑے مراجع ہیں کیوں فتویٰ نہیں دے رہے. یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ انسان کو اس طریقے سے فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہمیں اگر کہا جائے بولنے کے لیے تو ہم یہ کہیں کہ فلاں کیوں نہیں بول رہا. عزیزان محترم، کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں جن مصلحتوں کے تحت انسان کو قدم اٹھانا پڑتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھلے ہی ظاہری طور پر ایران مخالفت میں سامنے نہیں آ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو شہید ہو رہے ہیں، جو مقاومت کر رہے ہیں، اندر سے انہیں تیار کرنے والا اور باطل کے خلاف کھڑا کرنے والا بھی ایران ہے. انہیں تیار کر رہا ہے، انہیں آمادہ کر رہا ہے. ایک زینبیون ہے، ایک فاطمیون ہے. زینبیون کو بھی تیار کیا گیا، فاطمیون کو بھی تیار کیا گیا، انصار اللہ کو بھی تیار کیا گیا، حزب اللہ کو بھی تیار کیا گیا، حد الشامی کو بھی تیار کیا گیا. یہ جگہ جگہ شیعت کے لشکر تیار کیے ایران جو آج اپنا کام کر رہے ہیں اور شیعت کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد ہمیں یقیناً دعا کرنی چاہیے پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ پارا چنار کے مظلوم شیعوں کی حمایت فرما. پروردگار ان کو ظالموں کے تکفیروں کے مقابلے میں، ظالموں اور ناصبیوں کے مقابلے میں مقاومت عطا فرما. پروردگار ان کی مقاومت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما اور ظالمین کو نیست و نابود فرما اور مظلوموں کو، حسین کے چاہنے والوں کو جہاں جہاں بھی ہیں فتح و کامیابی نصیب فرما. عزیزان محترم، جو صاحب کی زحمت کو تمام کیا، یہ حسین سے ایک سلسلہ ملا ہے، شہادت کا سلسلہ. اور آج یہ موضوع شہادت کے متعلق گفتگو انشاءاللہ نیت یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کا ثواب بھی شہدائے پارا چنار کی ارواح کو پہنچائے. وہ شہداء کہ جن کا ہماری گردنوں پر حق ہے، انہیں درس ملتا ہے اس شہید سے کہ جس نے کربلا میں اپنا کچھ نہیں بچایا، سب کچھ اپنا خدا کی بارگاہ میں قربان کیا. عزیزان محترم، حسین ابن علی آج
انسان دیکھے کہ ایک انسان کی شہادت کتنا بڑا صدمہ ہے، ایک انسان کا جانا کتنا بڑا صدمہ ہے۔ ذرا سوچیں کربلا کے میدان میں حسین نے کبھی اکبر کے جنازے کو اٹھایا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا، کبھی اون محمد کے لاشوں کو اٹھایا۔ حسین کربلا میں شہادت پہ شہادت پیش کر رہے ہیں۔ اے پروردگار، اگر تیرے دین کے لیے 18 برس کے اکبر کی ضرورت ہے، میں اکبر کو قربان کر دیا۔ اے میرے خدا، اگر میرے بھتیجے قاسم کی ضرورت ہے، میں نے قاسم کو قربان کر دیا۔ اگر اونا محمد کی ضرورت ہے، میں نے اپنے بھانجوں کو قربان کر دیا۔ اے پروردگار، تجھے اپنے دین کے لیے میری آغوش کے 6 مہینے کے پھول کی ضرورت ہے، لے حسین نے اس پھول کو قربان کر دیا۔ کتنی عظیم قربانی تھی حسین کی، کتنی بڑی قربانی تھی حسین کی۔ عزیزان محترم، اپنی آغوش میں اصغر کو لے کر جب خیمے کی طرف چلتے ہیں یا امام حسین خیمے کی طرف جا نہ سکے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، زبان پہ جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہوں گا اے آقا، ارے کیوں خیموں تک جانے میں بار بار پیچھے آ جاتے ہیں؟ امام جواب دیں گے، ارے میں سوچ رہا ہوں، پھول سا بچہ تھا، 6 مہینے کا معصوم تھا، اس کی ماں اس کے جنازے کو کیسے دیکھے گی؟ ارے کیسے اس کی بہن اس کی میت کو دیکھے گی؟ کیسے حسین اصغر کے جنازے کو خیمے میں لے کے جائیں؟ مگر حسین نے یہ کام بھی کیا، اصغر کے جنازے کو خیمے تک لائے ہیں۔ اب جو پردہ ہٹا، ایک مرتبہ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، کیا تم جیسے بچے بھی ٹہل دیے جاتے ہیں؟ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، آج شہادت ہم تک پہنچی ہے۔ آج اگر ہم شہادت پیش کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، تو یہ حسین کی شہادت کا صدقہ ہے۔ حسین نے حلم کی صدا بلند کی۔ اب جب کوئی نہ آیا تو حسین اپنی بہنوں سے رخصت کے لیے آ گئے۔ یا زینب، یا ام کلثوم،